اس حدیث کی بنیاد پر ایک طبقہ کہتا ہے هو سماک المسلمین من قبل وفی ھذا، اللہ نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے کہ ہمارا نام مسلم ہے، بلا شبہ ہمارا نام مسلم ہے، اور کہتا ہے کہ ہمارا نام جماعت المسلمین ہے۔ اب میں دھیرے دھیرے میں وہ ساری چیزیں میں ایک ساتھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اللہ تعالیٰ وقت کو ہمارے لیے کافی کرے، کیونکہ یہ بہت بڑا موضوع ہے اور تفصیلی طور پر ہر چیز کو سمجھانا اور اس کے اندر مشکل پیدا کر دیتا ہے۔ ایک جماعت ہے جس کے بارے میں علماء نے یہ بھی کہا کہ اس دور کے خوارج ہیں جو اپنے آپ کو جماعت المسلمین کہتے ہیں۔ اس آیت کی بنیاد پر اور ایک حدیث کی بنیاد پر جو امام البخاری نے اور اسی طرح سے دوسروں نے بھی محدثین نے روایت کی ہے، کہتے ہیں کہ ہمارا نام جماعت المسلمین ہے، اس لیے جو بھی کوئی اور نام اپنے لیے رکھتا ہے یہ گمراہ ہیں، یہ فرقے ہیں، اور فرقے سب مشرک ہیں۔ کیوں؟ فرقہ بنانا شرک ہے، اور جو بھی اس طرح کا کرتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے، اس کی پیچھے نماز نہیں ہوتی، اسلام سے خارج۔ اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں یہ اس دور کے خوارج ہیں۔ آپ نے جیسے کہا تھا کہ وہ دوسروں کو چھوڑ دیں گے، مسلمانوں کے پیچھے پڑ جائیں گے، مسلمانوں کا قتل کریں گے اور ان کو کافر قرار دیں گے۔ بہرحال کون سی حدیث ہے وہ، ذرا اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اور اس سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ واقعی ہمارا نام جماعت المسلمین ہے کیا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر، لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کی باتیں پوچھتے تھے۔ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَن يُدْرِكَنِي، اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کی باتیں پوچھتا تھا اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں نہ جاننے کی وجہ سے میں شر میں نہ پڑ جاؤں۔ تو شر معلوم ہونا چاہیے آدمی کو، جہاں راستہ معلوم ہو، گڑھا بھی معلوم ہو، تاکہ کہیں گڑھے میں نہ گر جائے نہ جاننے کی وجہ سے۔ تو میں آپ سے شر بھی پوچھتا تھا تاکہ اس ڈر سے کہ کہیں شر میں مبتلا نہ ہو جاؤں، کہیں شر مجھ کو آ نہ دبوچے۔ فقلت یا رسول اللہ انا كنا فی جاہلیت وشر، میں نے پوچھا اللہ کے رسول ہم جاہلیت میں مبتلا تھے، جاہلیت کے دور میں تھے اور شر میں تھے۔ فجاءنا اللہ بهذا الخیر، اللہ نے یہ خیر ہم کو عطا کی، یہ خیر اللہ ہم کو لے آیا۔ فہل بعد هذا الخیر من شر، کیا اس خیر کے بعد بھی شر ہے؟ قال نعم، آپ نے کہا ہاں، یعنی اس خیر کے بعد بھی شر ہے۔ قلت وهل بعد ذلك الشر من خیر، میں نے پوچھا اس شر کے بعد پھر سے واپس خیر بھی ہے؟ قال نعم وفیہ دخن، کہا کہ ہاں لیکن اس میں دخن ہوگا، یعنی اس میں کدورت ہوگی۔ ابن حجر وغیرہ نے فتح الباری میں مختلف معنی اس کے ذکر کیے ہیں، کہتے ہیں اس میں دخن ہوگا، دخن دخان سے دھواں، یعنی آگ صاف ستھری نہیں بلکہ دھواں بھی اس میں ہے، اس میں کدورت ہوگی، اس کے اندر صفائی اور ستھرائی نہیں ہوگی، اس کے اندر تھوڑا سا دھواں پن ہوگا، وہ کلیئر نہیں ہوگا۔ علماء نے کہا ان کے دلوں کے اندر یعنی وہ بات نہیں ہوگی، وہ صفا نہیں ہوگی جو پہلے دور میں تھی، اگرچہ خیر ہوگا لیکن اس کے ساتھ میں کمیابی ہوں گی۔ وفیہ دخن، قلت وما دخنہ، میں نے پوچھا وہ دخن کیا ہے؟ قال قوم یہدون بغیر ہدی تعرف منہم وتنکر، لوگ آئیں گے جو میری رہبری کے مطابق ہدایت نہیں لیں گے، میری رہبری کے مطابق، میرے اسوہ کے مطابق عمل نہیں کریں گے۔ ہدی کے معنی اسوہ کے ہوتے ہیں۔ تعرف منہ وتنکر، تو ان میں بھلائی بھی دیکھے گا، ان میں برائی بھی دیکھے گا، یعنی معروف بھی ان کے اندر ہوں گے، منکرات بھی ہوں گے، دونوں چیزیں مکس اپ ہوں گے، اچھے برے دونوں برائے، یعنی کلین نہیں معاملہ ہوگا ایک دم۔ قلت فہل بعد ذلك الخیر من شر، میں نے پوچھا کیا اس خیر کے بعد پھر سے اور شر آئے گا؟ قال نعم، آپ نے کہا ہاں اس کے بعد پھر اور شر آئے گا۔ دعات علی ابواب جہنم من اجابہم الیہا قذفوہ فیہا، جہنم کے دروازوں پر کھڑے دائی ہوں گے، کچھ پکارنے والے ہوں گے، دعوت دینے والے ہوں گے جو جہنم کے دروازوں پہ کھڑے لوگوں کو پکاریں گے، اپنی طرف بلائیں گے، دعوت دیں گے۔ من اجابہم الیہا، جو ان کی طرف ان کی دعوت کو قبول کر کے جائیں گے، قذفوہ فیہا، وہ اس کو جہنم میں پھینک دیں گے، یعنی ان کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے گا، جہنم میں ڈھکیلیں گے، اس طرف رہبری کریں گے۔
قلت یا رسول اللہ صفہم لنا، میں نے کہا اللہ کے رسول ذرا بتائیے تو صحیح وہ کیسے لوگ ہوں گے، ان کی صفات ہم کو بتائیے۔ قال ہم من جلدتنا ویتکلمون بألسنتنا، وہ ہماری ہی جلد کے ہوں گے، ہماری ہی چمڑی کے ہوں گے۔ ابن حجر نے مختلف علماء کے اقوال اس میں ذکر کیے ہیں، من جلدتنا اور ویتکلمون بألسنتنا، وہ ہماری جلد کے ہوں گے، ہماری زبان بولیں گے۔ ابن حجر کہتے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ عرب میں سے ہوں گے، کیونکہ ہماری زبان بولیں گے اور ہمارے ہی رنگ والے ہوں گے، یعنی اجمی نہیں ہوں گے، عرب ہی میں سے ہوں گے، اور ہماری زبان بولیں گے، عرب بولیں گے۔ انہوں نے دوسروں کا بھی قول ذکر کیا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے من جلدتنا، اور بظاہر ہماری جلد ظاہر ہوتی ہے اور اصل اندر ہوتا ہے، جلد انسان کے باطن کو چھپاتی ہے، تو کہا کہ بظاہر وہ ہماری طرح ہوں گے اور ہماری ہی بولی بولیں گے، ہماری طرح باتیں کریں گے، لیکن حقیقتاً اندر سے ویسے نہیں ہوں گے جیسے ہونے چاہیے، ظاہر میں کچھ ہوں گے، باطن میں کچھ ہوں گے۔ یہ بھی معنی علماء نے اختیار کیے سلسلے میں، کیونکہ عربی کے قاعدے کے اعتبار سے دونوں چیزوں کا اس میں امکان ہے، دونوں چیزیں اس میں آتی ہیں۔ فتح الباری میں کوئی دیکھنا چاہے اس حدیث کے ضمن میں دیکھ سکتا ہے۔ تو کہا کہ وہ ہماری ہی یعنی چمڑی کے ہوں گے اور ہماری ہی زبان بولیں گے۔ بعد نے کہا کہ ہمارے ہی دین پر ہوں گے، یعنی وہی بات کریں گے جو ہم بولتے ہیں، لیکن حقیقت میں ویسے نہیں ہوں گے۔ قلت فما تأمرنی ان ادرکنی ذلک، حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں جب یہ سارا معاملہ پاؤں، یہ سب حال دیکھوں، تو آپ مجھ کو کیا حکم کرتے ہیں، ایسے وقت میں کیا کروں؟ قال تلزم جماعت المسلمین و امامہم، آپ نے فرمایا تو مسلمانوں کی جماعت یا جماعت المسلمین اور ان کے امام کو لازم پکڑ، جماعت المسلمین اور ان کے امام کو تھامے رہ۔ قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا امام، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر ان کی کوئی جماعت نہ ہو اور ان کا کوئی امام نہ ہو تو؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعض باصل شجرة، آپ نے کہا پھر یہ ساری ٹکڑیاں، سارے گروہ سب سے تو دور ہو جا، اور ایسا بھی ہو تو بھی دور ہو جا کہ تجھ کو پیڑ کی جڑ چبا کے جینا پڑے، تجھ کو پیڑ کی جڑ چبانے کا وقت آ جائے۔ وَأَن تعض کہتے ہیں ڈاڑ سے پکڑنا، وَأَن تعض بِأَصْلِ شَجَرَةٍ، ایک پیڑ کی جڑ پکڑ کے تجھ کو ڈاڑوں سے چبانا پڑے، تب بھی تو کیا کر، ان سب سے دور رہ۔ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ، یہاں تک کہ تجھ کو موت آ جائے اور تو اسی حال پر ہو۔ اس کو امام البخاری نے الفتن میں روایت کیا ہے، اور حدیث نمبر 7084، کوئی دیکھنا چاہے تو اس لیے میں نمبر بھی بتا رہا ہوں۔ اس حدیث سے ایک طبقے نے یہ استدلال کیا، دیکھو دلیل مل گئی جماعت المسلمین کی کہ مسلمانوں کا نام کیا ہے، ہماری جماعت کا نام جماعت المسلمین ہے، اور جماعت المسلمین اگر کسی کا نام نہیں ہے وہ گمراہ ہے۔ دلیل ہے، جماعت المسلمین کا لفظ آیا ہے اس کے اندر، تو یہ دلیل انہوں نے لی۔ حالانکہ عربی زبان نہ جاننے کی بھی ایک دلیل ہے، بات کی باتیں تو چھوڑ دو، یہ عربی بھی نہ جاننے کی وجہ سے یہ مصیبت کھڑی ہوئی ہے۔ کیوں؟ آپ دیکھیے کہ ایک تو دوسری روایت اس میں وضاحت کرتی ہیں کہ کیا واقعی معنی ہے، اور اسی کے ساتھ عربی کا آپ قاعدہ دیکھیں، حدیث کے الفاظ کیا ہیں، تلزم جماعت المسلمین و امامہم، امامہا نہیں کہ جماعت المسلمین نام کی جماعت کو لازم تھامے رکھ، اس کو تھامے رہ، اور اس جماعت کے امام کو تھامے رہ، ایسا نہیں ہے۔ تو یہاں جماعت المسلمین بطور اسم نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کی جماعت یہاں مراد ہے، جو آپس میں اختلاف نہ کریں اور امام پر جمع ہو جائیں، مسلمانوں کے خلیفہ پر جمع ہو جائیں۔ یہ معنی ان لوگوں نے نہیں لیے، انہوں نے کیا کیا، دیکھے جماعت نہیں ہے، اب جماعت کی بنیاد تو ڈال دی، اب جماعت کی بنیاد ڈالنے کے بعد میں امیر بنایا۔ تو حدیث میں تو ایسا نہیں ہے کہ اگر جماعت نہ ہو تو جماعت بنا کے امام بناؤ،
حدیث میں نہیں ہے اس طرح سے. لیکن پروفیسر کیا ہے وہ نام ان کا، مسعود احمد BSc پاکستان میں، انہوں نے جماعت کی بنیاد ڈالی. میں سمجھتا ہوں 1386 یا کب 1300 یعنی کچھ 86 میں کچھ بنیاد اس کی ڈالی گئی ہے. تو انہوں نے یہ بنیاد ڈالی، جماعت بنائی اور خود اس کے امیر بن گئے، اور آج لوگ انہی کو اپنا امیر مان کے چلتے ہیں، اور ان کے بعد دوسرے بھی آئے ہیں ان کو امیر مانتے، کوئی اشتیاق علی یا جو بھی نام ان کا. بہرحال تو یہ ایک فرقہ ہے جو خاص طور سے اس بات کا دعوے دار ہے کہ قرآن نے ہمارا نام مسلمین رکھا ہے اور حدیث میں ہمارا نام جماعت المسلمین ہے. سوال ہے کہ نام تو ایک ہی ہے، جماعت المسلمین ہے یا مسلمین ہے. یہاں پر جماعت کا جو لفظ ہے یہ مجموعے کے طور پر ہے، مسلمانوں کی جماعت، اس لیے کہ آگے کا لفظ جو آ رہا ہے وہ امامہم ہے، امامہا نہیں ہے. اس جماعت کا امیر نہیں ہے، اس جماعت کا امام نہیں ہے، اس نام کے اعتبار سے یہاں پر استعمال نہیں ہو رہا ہے. مسلمانوں کی جماعت، مسلمان جو جمع ہو جائیں، مسلمان ایک خلیفہ پر، ایک امیر پر جمع ہو جائیں، اور ان مسلمانوں کا امام. لیکن آپ ان کے تراجم دیکھیے کتابوں میں، آپ کو ملے گا جماعت المسلمین کو لازم پکڑ اور اس کے امام کو. حالانکہ عربی کا قاعدہ اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، امامہم ہے، امامہا نہیں ہے. معلوم ہوا کہ یہاں پر مسلمین اپنی اصل حالت پر باقی ہے، جماعت کی اضافت ہے مسلمانوں کی طرف، مسلمانوں کی جماعت. یہ بطور اسم نہیں، بطور اضافت ہے. اب جو آدمی عربی جانتا ہے وہ اس کو سمجھ سکتا ہے، یہ بطور اضافت ہے. تو اس حدیث سے انہوں نے دلیل لی اور کہا کہ دیکھو یہاں پر امامہم ہے، تو امام ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے امام کہا، فلاں کو امام کہا، مسجد میں امام ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو امام سے خلیفہ ثابت نہیں ہوتا ہے. بعض لوگوں نے کہا بھائی اس سے مراد مسلمانوں کا خلیفہ ہے سیاسی اعتبار سے جو حاکم ہوتا ہے مسلمانوں کا. نہیں، انہوں نے کہا حاکم مراد نہیں ہے، امام امیر کو بھی کہہ سکتے ہیں، اور امام ضروری نہیں کہ خلیفہ ہو. تو ہمارا امام تھا مسعود احمد BSc، اور انہوں نے نام رکھا جماعت المسلمین رجسٹرڈ. یہ جو جماعت ہے یہ اصل بنیاد ہے. بہت سارے لوگوں کا آج یہ ذہن ہے، اگرچہ وہ اپنے آپ کو جماعت المسلمین نہیں کہتے ہیں، لیکن واقعی کیا اس طرح سے ہم کو جماعت المسلمین نام ملا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. پہلی بات تو یہاں پر جماعت المسلمین سے کون لوگ مراد ہیں؟ یہاں جماعت سے مراد وہ لوگ مراد ہیں کہ جو ایک خلیفہ پر جمع ہو جائیں، اس لیے کہ جمع سے لفظ جماعت بنا ہے. اور کئی حدیث سلسلے میں، اتنا وقت ہمارے پاس نہیں کہ ساری حدیثیں میں آپ کے پاس جماعت ذکر کروں، کس معنی میں آئی ہے. آپ اس کو مختلف کتب میں دیکھ سکتے ہیں جس میں علماء نے اس کو سمجھایا ہے. لیکن میں یہاں پر امام کا جو لفظ وہ عام طور سے ذکر کرتے ہیں، جس کو وہ خلیفہ نہیں مانتے ہیں، یہ خلیفہ مراد نہیں ہے. اس پر میں زور دینا چاہوں گا جس سے یہ بالکل بیت القصید جو ہے بالکل ڈھا دیا جا سکتا ہے، کانچ کا گھر. مسلم ہی میں یہ روایت تھوڑے فرق کے ساتھ آئی ہے. اس روایت میں صحابی پوچھتے ہیں قلت کیف اصنع یا رسول اللہ ان ادرکت ذلک، کہا کہ اللہ کے رسول جب میں یہ حال پاؤں، وہ دور پاؤں، وہ وقت پاؤں، تو میں کیا کروں؟ قال تسمع وتطيع للامیر، آپ نے کہا تو امیر کی بات سن اور مان. وَإِن ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ، چاہے تیری پیٹھ پر کوڑے لگائے جائیں یا تیری پیٹھ پر مارا جائے، تیرا مال چھینا جائے، تب بھی، یعنی حاکم کی طرف سے ایسا بھی اگر ہوتا ہے وہ تیرا مال چھینتا ہے اور تجھ کو کوڑے لگاتا ہے، تب بھی تو اس کی بات مان اور اس کی بات سن اور مان. فاسمع واطع، اس کی بات سن اور مان. سمع و طاعت تیرے لیے ہے. سمع و طاعت عام امیر کے لیے نہیں آتا ہے جو کوئی بنا دے کسی کو، چلو آپ ہم کو بہت اچھے لگتے ہیں ہمارا امیر بن جاؤ، ایسا نہیں ہے. یہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے، اس لیے کہ اس طرح سے سزا دینے وغیرہ کا اختیار، حدود کے نفاذ کا اختیار خلیفہ کو ہوتا ہے. کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا ہے کہ 4 آدمی جمع ہو گئے، چلو بہت اچھے لگتے ہیں آپ ہم کو، بہت خوبصورت ہے، آپ اچھے قاری ہمارے امیر بن جاؤ، مارو ہم کو پیٹھ پہ جیسا بھی مارنے کا تم کو، کوئی بھی غلطی کیا ہاتھ کاٹو، چوری کیا تو اس کا، ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ خلیفہ ہوتا ہے. لیکن ان لوگوں نے کہا نہیں، اس سے خلیفہ ثابت نہیں ہوتا ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ یہ امیر ہے. حدیث میں آپ نے نہیں پڑھا جب بھی تم میں سے 3 آدمی سفر میں جائیں تو ایک کو امیر بناؤ، کیا وہ خلیفہ ہوتا؟ وہ خلیفہ نہیں ہوتا ہے. تو امیر خلیفہ نہیں بھی ہو سکتا ہے اور امیر خلیفہ ہو بھی سکتا ہے. امیر المؤمنین بھی ہوتا ہے اور امیر سفر بھی ہو سکتا ہے. تو امیر ہے، امیر کا لفظ ہے، خلیفہ نہیں ہے. لیکن واقعی اگر آپ دیکھیں تو حدیث میں اس کی وضاحت ملتی ہے. سنن ابی داؤد میں
اسی طرح سے شرح السنہ میں بغوی نے اس کو روایت کیا، اور بھی کتابوں میں ان دو کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ دو طریق سے روایت آئی ہے، دو طریق سے روایت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے آئی ہے۔ تو سنن ابی داؤد کی اور مسند احمد کی شرح السنہ کی روایت میں الفاظ ہیں، آپ الفاظ سنیں۔ آپ نے ان کو جواب دیا میں کیا کروں؟ آپ نے کہا فَإِن كَانَ لِلَّهِ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةٌ، زمین میں اگر اس دور میں اللہ کی طرف سے خلیفہ ہو جلد ظہرک وَأَخَذَ مَالَك فَالْزَمْهُ، تیری پیٹھ پہ کوڑے لگائے اور تیرا مال لے، کون لے گا؟ خلیفہ، تب بھی تو کیا کر؟ فَالْزَمْهُ، تو اس کو تھامے رہے، اس سے چھوڑ کے الگ مت ہو۔ اور وَإِلَّا قُمْتَ وَأَنْتَ عَاضٌ عَلَى جَذْلِ شَجَرَةٍ، اور ایسا اگر نہ ہو، یعنی جیسے انہوں نے پوچھا جماعت نہ ملے خلیفہ بھی نہ ہو تو کیا کروں؟ تو آپ نے کہا تو کسی پیڑ کی جڑ کو ہی اسی پر پڑا رہے، اسی کو تھامے رہے۔ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ مَاذَا، انہوں نے پوچھا لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ قَالَ ثُمَّ يَخْرُجُ الدَّجَّالُ بَعْدَ ذَلِكَ مَعَهُ نَهْرٌ وَنَارٌ، اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ نے کہا اس کے بعد دجال نکلے گا جس کے ساتھ نہر بھی ہوگی اور نار یعنی آگ بھی ہوگی، پانی بھی ہوگا اور آگ بھی ہوگی، لیکن اس کے پاس جو پانی ہوگا وہ آگ ہوگی، جو آگ ہوگی وہ اس کے لیے خیر ہوگی، جو آدمی اس میں جائے گا اس کو پھینکا جائے گا۔ اس کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں اور امام البغوی نے اپنی کتاب شرح السنہ میں ذکر کیا ہے، اور مختلف کتب میں حدیث آئی ہے، ابو یعلا یا دوسری اور بہت ساری کتابوں میں روایت موجود ہے۔ اس روایت سے یہ روایت سند کے اعتبار سے حسن درجے کی ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پورا کا پورا جو معاملہ ہے یہ مسلمانوں کے خلیفہ سے متعلق ہے۔ یہ کسی آدمی کو پکڑ کے خوش کر کے اس کو اپنا امیر بنا کے اس کے تابع ہو جانا اور اپنی جماعت کے اوپر بورڈ لگا لینا کہ ہم جماعت المسلمین ہیں، یہ اس کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے کہ مسلمانوں کے کسی دور میں بھی کسی بھی خلیفہ نے اپنی جماعت کا نام جماعت المسلمین نہیں رکھا۔ علماء نے کبھی بھی اس طرح سے اپنے آپ کو ہم جماعت المسلمین ایسا نہیں کہا، تو یہ بطور لیبل نہیں تھا، یہ بطور اضافت ہے مسلمانوں کی جماعت، مسلمانوں کی، جیسے کوئی کہے یہ مسجد المسلمین ہے تو یہ لیبل نہیں ہوا، یہ اضافت ہے، یہ مسلمانوں کی مسجد ہے۔ اس طرح سے بعض اوقات کوئی چیز اضافت کے اعتبار سے ہوتی ہے اور کوئی بات واقعی لقب کے طور پر ہوتی ہے۔ یہاں پر اضافت کے اعتبار سے کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کی جماعت اور اسی طرح سے مسلمانوں کا امیر، نہ کہ اس جماعت کا امیر، اس کو یاد رکھیں اچھی طرح سے۔ تو یہ ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ مسلمانوں کا نام جماعت المسلمین ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جو نام اللہ نے یا رسول نے نہیں رکھا ہے وہ نام رکھنا جائز نہیں ہے۔ تو قرآن میں تو اللہ نے فرمایا هو سماکم المسلمین، اور حدیث میں، اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کا نام دیا ہو، اس میں سما کا لفظ نہیں ہے، تو تسمیہ کے طور پر یہاں ہے یا نہیں ہے؟ یہاں تسمیہ نہیں ہے، اور وہاں وضاحت کے ساتھ ہے تمہارا نام کیا ہے، جماعت المسلمین اللہ نے رکھا ہے یا مسلمین رکھا ہے؟ تو ظاہر بات ہے وہاں مسلمین رکھا ہے، جماعت المسلمین نہیں رکھا ہے۔ یہ خود ان لوگوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، وہ خود سوچیں کہ واقعی وہ کس بنیاد پر قائم ہے۔ اور اس حدیث سے جو سنن ابی داؤد کی ہے اور شرح السنہ میں بغوی نے روایت کی ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ کوئی عام امیر کی بات نہیں چل رہی ہے، یہ مسلمانوں کے خلیفہ کی بات چل رہی ہے، کیونکہ یہاں پر واضح طور پر لفظ آیا ہے فَإِن كَانَ لِلَّهِ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةٌ، اگر اس وقت میں زمین میں اللہ کا خلیفہ ہو تو، یعنی اللہ کی طرف سے خلیفہ، یہ بات یاد رکھیں، اس میں فرق یاد رکھیں، للہ فی الارض خلیفہ ہے، خلیفۃ اللہ نہیں ہے، اس میں للہ فی الارض خلیفہ ہے، یعنی اللہ کی طرف سے خلیفہ ہو، اس معنی میں وہ، نہ کہ اللہ کا خلیفہ ہو جائے، اللہ کی طرف سے۔ بہرحال اسی لیے ابن تیمیہ وغیرہ نے ان روایات کو منکر کہا جس میں خلیفۃ اللہ کا لفظ آیا، جیسے ابن ماجہ وغیرہ میں کچھ روایتیں دوسرے پس منظر میں آئی ہیں مہدی وغیرہ کے سلسلے میں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جماعت المسلمین کا پورا معاملہ غلط فہمی پر مبنی ہے، جیسا کہ میں پہلے بھی بتا رہا تھا۔